بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. اب آگے کی ضابطہ فی حاصل پاس کہ اس بات کا ضابطہ کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتانے لگے. التعیین لتمییز الاجناس، کہ تعیین اجناس میں تمیز کرنے کے لیے ہوتی ہے. تعیین تمییز الاجناس، تعیین اجناس میں تمییز کرنے کے لیے ہوتی ہے. دیکھو اصل میں کیا بتایا جائے گا، مصنف آپ یہ بتائیں گے کہ دیکھو کون سی ایسی عبادات ہیں جن میں تعیین کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اور کون سی ہیں جن میں تعیین کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس میں سے تو آپ کہتے ہیں فنیت التعیین فی الجنس الواحد لغو لیاتم الفائدہ. جنس واحد ہوگا، اگر جنس واحد ہے نا تو اس میں تعیین کی نیت لغو ہوتی ہے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ کیوں لعدم الفائدہ. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی تصرف اذا لم یصادف محلہ لم یصادف محلہ کان لغوا، اور تصرف جب اپنے محل میں نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا. دیکھو نا، جنس واحد میں تعیین کرنا کیا ہوتی ہے، لغو ہے جنس واحد کے اندر، اس لیے کوئی وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا جی، اب اس کی آپ کو مثالیں بھی دیں گے آگے جا کے جو ہے نا. وَيُعْرَفُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ، اور اختلاف کے جنس کا پتہ چلتا ہے وہ اختلاف سبب سے پتہ چلتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا، مطلب جنس کب متحد ہوتی ہے، جنس کب مختلف ہوتی ہے، سبب دیکھیں گے. سبب اگر ایک ہے تو جنس ایک ہے، سبب مختلف ہے تو جنس بھی کیا ہوں گی، مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب مثالیں کون کون سی ہیں اب آپ کو خود ہی بتائیں گے. وَالصَّلَاةُ كُلُّهَا مِن قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ، تمام نمازیں مختلف جنس کی قبیل میں سے، جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی جنس کیا مختلف ہے، سبب مختلف ہوتا ہے نا اس میں نماز کے اندر. جنس تمام جنس نمازیں جو ہوں گی، ہر نماز دوسری نماز سے مختلف ہے، جنس مختلف. حتی الظہرین من یومین، یہاں تک کہ ظہر کی نمازیں جو 2 دنوں کی ہوں، اویل عصرین، یا عصر کی نمازیں جو 2 دنوں کی ہوں، بخلاف ایام رمضان، بخلاف روزے جو ہیں رمضان کے روزے جو ہیں وہ 30 کے 30 روزے کے ہیں، وہ ایک دن سے. اس لیے فإنه يجمعها شهود الشہر، اس لیے کہ مہینے کا آنا ہی کیا کر لیتا ہے ان کو، تمام کے تمام کو مہینے کا آنا ہی وہ تمام کے تمام کو جمع کر دیتا ہے. تو شہود شہر جو ہے وہ تمام کے لیے کیا ہو گیا، وہ ایک ہی اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی، تو گویا کیا ہوا، جنس مختلف ہے، وہ کس وجہ سے ہوگی، سبب کے مختلف ہونے سے. اگر سبب ایک ہے تو جنس ایک ہے، اور ہم نے کہا جب اگر جنس ایک ہے تو تعیین لغو ہے، اگر جنس مختلف ہے تو تعیین کرنا ضروری ہے. تو سبب مختلف کیسے ہے، ہر روز کی جو نماز آتی ہے، یہ اصول شاشی میں پڑھا ہوگا، لیکن کہ جو ہے نا ہر روز کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے علت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے علت ہے اور ایک ہے سبب ہے. اب ہر روز کی جو نماز ہے نا، نماز جو ہے وہ کیا ہے، اس میں سے جس وقت ظہر کی نماز آئے گی نا، جس وقت ظہر کی نماز آئے گی آپ کو پتہ ہے. اچھا، نماز فرض کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھو تو کیا ہوتی ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. جس وقت ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے نا جو ہی، تو گویا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے اوپر آتا ہے، اقیم الصلاۃ، اے انسانوں نماز کو قائم کرو. پھر عصر کا وقت آئے گا تو وہ دوبارہ حکم جو ہے نا وہ دوبارہ آتا ہے، اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے نا، تو
وقت کا داخل ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس نماز کا سبب ہوتا ہے وقت کا داخل ہونا. تو آج کی ظہر کا سبب کل کی ظہر کے سبب سے مختلف ہوگا نا. علت تو ایک ہی عقیم الصلاح جو ہے وہ علت تو ایک ہی ہے, لیکن سبب کیا ہے؟ سبب مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا, یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے تعین ہمیں کرنی پڑے. اچھا, رمضان کے روزوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے مطلقاً؟ کیا ہے؟ شہود شہر, یعنی مہینے کا آنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے آیا تھا. جو ہی آتا ہے اب اس پہ کیا آ جائے گی, روزے اس میں سے اس پہ آتے ہیں. اچھا آپ دیکھو ذرا آگے. تو ایک کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سبب وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا, سبب وجوب اور وجوب ادا. سبب وجوب جیسے وہی یہ چیز جو ہے عقیم الصلاح جو ہے نا, یہ جو آیا سبب وجوب تھا. اور وجوب ادا جو ہے نا, جو اس میں سے وہ جب وقت آ گیا تو اس میں سے وہ وجوب آ گیا. پھر اس میں سے کہتے ہیں کہ جی آگے چلتے ہیں. وَيُفَرَّ عَلَى ذَلِكَ, جو جس پہ تفریق کیا ہے کہ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ, اس میں سے تو اب کیا آ گیا ہے کہ جی وَيُفَرَّ عَلَى ذَلِكَ, کہتے ہیں اس پہ تفریق کیا ہے أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ, کہ اگر اس کے اوپر جو ہے نا کسی متعین دن کی قضا ہو. ٹھیک ہے نا, تو متعین دن کی قضا ہو. اچھا جی, فَصَامَهُ بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخر, اور اس نے دوسرے دن کی نیت سے روزہ رکھ لیا. او کان علیہ قضا صوم یومین, یا اس کے ذمے 2 دن او اکثر یا اس سے زیادہ روزے تھے. فصام یوم قضا صوم یومین, اور اس نے جو تھا نا اس نے 2 یا 2 سے زائد قضا کی طرف سے روزہ رکھا, یعنی او اکثر جازا, ٹھیک ہے جائز ہے. بخلاف ما اذا نوى عن رمضان, بخلاف اس وقت کی جب سے 2 رمضانوں کی طرف سے روزے رکھے تو یہ جائز نہیں ہوگا. لا يجوز الاختلاف السبب, وہ سبب مختلف تھا. کما اذا نوى ظہرین, ایسے جیسے کہ اس نے 2 ظہر کی نیتیں کر لی, او ظہر من عصر, یا ایک ظہر کی اور عصر کے ساتھ اس نے نیت کر لی. او نوى ظہر یوم سبت, یا ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت کی. وعلیہ ظہر یوم الخمیس, یا اس کے ذمہ جمعرات کی ظہر تھی. یہ جو تھا ترجمہ. اب بات کو سمجھو. جب جنس مختلف ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جنس اگر ایک ہوگی تو پھر تعین ضروری نہیں ہے. تو رمضان جو ہے نا, ایک رمضان وہ پورا کا پورا کیا ہوتا ہے, گویا ایک ہی جنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شہود شہر اس کے اصل میں کیا ہے, صرف مہینے کو پانا ہی اس کا کیا ہے, سبب ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ تفریح ہے. تفریح کیا مطلب, اس سے مسئلے کیا نکلتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر ایک آدمی کے اوپر نا, تو مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا, اس کے ذمے 14ویں دن کا روزہ تھا, 14ویں دن کا روزہ تھا, اور اس نے نیت کیا کر لی رمضان کے بعد, جو میرا 15 روزہ رکھتا تھا نا, 15 روزہ رکھا تھا, بلکہ اس نے 15واں روزہ رکھا تھا. اس نے کہا اس مہینے کے اندر جو میرا 14واں روزہ وہ ہو گیا تھا نا, قضا ہو گیا تھا, میں اسی قضا کر رہا ہوں. دیکھیں نا, تو یہ کیا, یہ روزہ کیا ہو جائے گا, اس کا درست ہو جائے گا. روزہ اس کا درست ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب ایک تھا. اس رمضان کے روزوں کا سبب ایک تھا, اس کا روزہ کیا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. 15ویں روز دن تو روزہ رکھا ہی رکھا تھا, 15 دن تو رکھا ہوا تھا. لیکن اگر 2 رمضان کے روزے ہوں تو جب تک تعین نہیں کرے گا تب تک کیا نہیں ہوگا, روزہ رکھنا جائز ہے نہیں ہوگا. جیسے کہ دیکھو, آپ کے ذمہ 2 دن کی ظہر کی نماز, آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, آپ نے کل بھی نہیں پڑھی ہے, 20 مارچ کی بھی نہیں پڑھی, اور 19 مارچ کی بھی نہیں پڑھی.
یا 22 اچھا جی 21 مارچ کی بھی نہیں پڑی اور 20 مارچ کی بھی نہیں پڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب تو وہ اب یا یہ تھا کہ جی عصر کی نماز کے ذمے تھی، عصر کی نماز کے ذمے تھی اور اس نے یہ کر لیا زہر کی نیت سے پڑھ لی، یا ہفتے کے دن کی زہر کی نماز تھی، اس نے کوئی جو تھی نا جو تھی اس نے کر لی، وہ جو ہے اس نے پڑھ لی، تو یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ جنس سبب مختلف تھا، جنس وہ ہوگی، تو تعین کیا ہوگا وہاں پہ؟ تعین کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، تعین کرنا ضروری ہوگا۔ آپ کے ذمہ ہفتے کی قضا ہے، آپ پڑھتے ہیں جناب جمعے کی قضا اتوار کی، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نا اس میں سے اچھا جی، اب یہ کیا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی قسام یوم ان قضاء الصوم یومین، تو اس نے یہ کر لیا، او اکثر جازا، بخلاف ہے اس میں سے کیا تھا، اس کے ذمہ 2 دن یا اس سے زیادہ دن کے روزوں کی قضا تھی اور اس نے 2 یا زائد کی قضا کی طرف سے روزہ رکھا، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ اب دیکھو ایک ہی مہینے کا رمضان ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی مہینے کا رمضان جو ہے نا تھا اس کے ذمہ، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کر لیتا ہے، ایک ہی مہینے کے 2 روزے تھے اس کے رمضان کے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ کیا کر لیتا ہے، اگر اس کی نیت میں غلط تعین میں غلطی بھی ہو جاتی ہے تو روزہ تو کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ تعین میں غلطی بھی ہو جائے گی تو روزہ درست ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ جیسے یہی تھا 2 روزے اس کے ذمہ قضا تھے، اتوار کا تھا اور پیر کا تھا، پیر کا تھا اتوار کا تھا، اس نے کہا کہ جناب میرے ذمے جو تھا نا، جو ہفتے کا روزہ رہتا ہے نا، ہفتے کا روزہ میں رکھ رہا ہوں، جو میرا جو تھا نا اس دفعہ جو چھوٹ گیا تھا روزہ ہفتے کا، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا ایک روزہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا، قضا اس نے کر لی ایک روزے کی، ایک روزے کی قضا ہو گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ کون سا آئے گا؟ وہ پہلے والے کی قضا ہو جائے گی، پہلے والے کی قضا ہو جائے گی اس کی، پہلے والے کی قضا ہو جائے گی پھر اس میں سے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا اچھا اچھا، اب اس کا جو یہ جو رمضان کے مہینے کا آپ کا سوال جو ہے کہ رمضان میں اصل روزہ وہی ہے نا، پہلا روزہ جو ہوگا نا اس کا کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو گیا نا، اس کا روزہ ادا ہو گیا، ایک روزہ ادا ہو گیا اس کا۔ جب اسے تعین میں غلطی بھی ہو جائے گی، نہیں اس میں سے اگر وہ یوں کر دیتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ اس رمضان کے جو روزے میرے ذمے تھے، اب وہ یہ تو نہیں کہے گی نا کہ جی ہفتے کا دن اتوار کا دن فلاں جو ہے تو میں روزہ رکھ رہی ہوں، ایک روزہ رکھ لیا اس رمضان کے جو روزہ رہتا تھا، دوسرا رکھ لیا، تیسرا رکھ لیا، چوتھا رکھ لیا، تو بس اس کے رمضان کے روزے ہوتے جائیں گے، اس کے وہ روزے اس کے ادا ہوتے جائیں گے۔
اگر وہ تعین نہیں بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں کما اذا نوا ظہرین اور ظہر من عصرین، تو یہ 2 رمضان کے مسئلے ہو جائیں گے. اگر 2 رمضان کے ہوں گے تو رمضان کی آپ نے اصل میں اس کو مسئلے کو مسائل بہتی زیور میں دیکھنا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو. کیا ملے گا کہ دیکھو اگر 2 رمضان کے روزے ہوں گے تو پھر تعین کرنا ضروری ہے. اگر 1 رمضان کے روزے ہیں تو پھر تعین کرنا ضروری نہیں ہوگا. یہ دیکھنا نا وہاں پہ مسائل بہتی زیور میں تسلی بہتی زیور وغیرہ میرا اس میں. تو وہ پہلا روزہ جو ہے نا وہ ہو گیا نا آپ کا. پہلا روزہ ہو گیا پھر دوسرا روزہ بعد میں رکھیں گے. دوسرا روزہ بعد میں رکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ کے ذمے کیا تھا؟ منگل کا روزہ تھا. آپ نے پیر کی نیت کر لی تو کون سا روزہ ہوگا آپ کا؟ منگل کا ہی روزہ ہوگا. ٹھیک ہے. یا آپ کے ذمے کیا تھا؟ منگل اور بدھ کا روزہ تھا. منگل اور بدھ کا 2 روزوں کی نیت تھی اس میں سے. منگل اور بدھ کا روزہ تھا اور آپ نے کر لیا اس میں سے. آپ سمجھ رہے تھے کہ جی کسی اور دن کا تھا. جتنا آپ تعین میں غلطی کر بھی جاؤ گے جو پہلا روزہ ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا. منگل والا پہلے ہو جائے گا. پھر جب دوسرا روزہ رکھو گے تو وہ بدھ کا ہو جائے گا. تو تعین لاہور کے اصل میں نہیں ہے. تعین کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نا. تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہی تو بتا رہا ہوں. 1 رمضان کے نا تعین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کر لو تو اچھی بات ہے. نہیں کرو گے تو تعین ہونی ہے. لیکن 2 رمضان کے روزوں کی قضا کر رہے ہوگے تو پھر اس میں تعین کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. 2 رمضان کے روزے ہیں اس میں پھر تعین کرنا ضروری ہے. لیکن ہاں یہ اگر یوں کر لو کہ میرے ذمے، جو کل میں نے بتایا تھا کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی نماز قضا ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یا میرے ذمے سب سے پہلا جو روزہ وہ ہے قضا آتا ہے وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہوگا. پھر تو مسئلہ حل ہوگا. لیکن ویسے ہمیں کرنا پڑے گا، تعین کرنی پڑے گی. یہ اس میں سے آتے ہیں. اچھا، اور یہ جو بحث تھی نا، یہ کہاں پہ اس میں شاشی میں آپ کو ملے گی کہ کیا امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نا امر میں تکرار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تکرار نہیں ہوتا نا امر کے اندر. امر میں تکرار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو امام شافی کے ساتھ ہمارا اختلاف آتا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر تم نماز زندگی میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لو، اقیم الصلاۃ. جب تم نے نماز پڑھ لی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری زندگی نماز نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کر لیا تھا اس امر کے تقاضے پہ عمل تو کر لیا تھا. تو ہم نے وہاں پہ کیا جواب دیا تھا سورہ شاشی کے اندر؟ ہم نے وہاں پہ یہ جواب دیا تھا کہ جب جب کیا ہوتا ہے وقت داخل ہوتا ہے تو اللہ کا حکم جو ہے دوبارہ سے آتا ہے. گویا کہ ہمارے دل سنتے ہیں اس کو، اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا تھا؟ وہ سبب وجوب جو تھا نا، سبب وجوب. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے نا، اور سبب وجوب وقت کی جو ہوتی ہے. پھر وجوب ادا. ٹھیک ہے نا. وجوب ادا جو ہے نا وہ کیا آئے گا اس میں سے؟ سبب وجوب اور وجوب ادا. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اصل روزہ چھوڑ کر قضا کریں، پھر اصل روزہ کی قضا کرنا پڑے گی، اور پھر ثواب کس کا؟ وہ بھائی یہ اصل روزے کو چھوڑ کے نہیں ہم وہ کر رہے ہیں. رمضان کے بعد کی قضا کی بات ہو رہی ہے. رمضان میں تو آپ کیا کرو گے؟ رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کرو گے تو وہ تو روزہ ہوگا ہی نہیں نا. یہ تو ہم قضا کی بات کر رہے ہیں کہ روزے نکل کے روزے ختم ہو گئے ہیں، اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ قضا کر رہا ہے.
اگر رمضان میں آپ کیا کرو گے، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنے کی کوشش کرو گے تو روزہ تو ادا ہی نہیں ہوگا، تو اس دن ہم نے پڑھا تھا مقیم صحیح آدمی، آپ مثال کے طور پہ جب رمضان آئے گا تو آپ کے لیے مطلقاً کیا ہے، بس کہنا کہ میرا روزہ ہے تو بات ختم ہو گئی، رمضان کا ہی روزہ ہوگا، رمضان کا ہی روزہ ہوگا، چاہے آپ جو مرضی نیت کرتے رہو، میرا نفل کا روزہ ہے، میرے قضا کا روزہ ہے، میرا فلاں کا روزہ ہے، وہ تو سب باطل ہو جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رمضان گزر گیا اور اب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کا روزہ چھوٹا تھا، منگل کا روزہ چھوٹا تھا، ٹھیک ہے نا، منگل کا روزہ چھوٹا تھا، منگل کو چھوڑو، اس کا پانچواں روزہ چھوٹا تھا، پانچواں روزہ چھوٹا تھا، اب وہ کیا کہتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس دفعہ یہ میں رمضان کا روزہ چھوٹا ہے، تو پتہ نہیں وہ تیسرا تھا یا دوسرا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا جو تیسرا روزہ میرا چھوٹا تھا نا، تیسرا روزہ میں اس کی قضا کر رہا ہوں، حالانکہ تیسرے روزے کو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا کون سا تھا اس کا، پانچواں چھوٹا تھا، تو بس اس نے جو کہا نا میں قضا کر رہا ہوں اس دفعہ کے روزے کی، تو وہ روزہ ہو گیا اس کا، تو وہ روزہ تو کیا ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعین میں غلطی کی ہے نا، روزہ اس کے ذمے جو تھا وہ پانچواں تھا، نیت وہ تیسرے کی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا اس کا، اس میں سے یہ وہ ہو جائے گا، اس میں سے یہ نیت اس کی یہ تعین لغو ہو جائے گی، جب تعین لغو ہو جائے گی تو شرک ہے گی، جو اس اصل روزہ اس کا چھوٹا ہے نا وہ اس کو کرو، اگر دو روزے ہوں گے تو تعین لغو ہو جائے گی، جو پہلا روزہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا اس کا، جو پہلا روزہ ہوگا جو چھوٹا ہے اس کے ذمے سے۔ اسی بھی کہتے ہیں کہ وعلیٰ حاضہ، اسی ضابطے کے اوپر ذرا دیکھو، ادا الکفارات، کفارے جو ہوتے ہیں نا، لا یحتاج فی الی التعیین فی جنس واحد، جنس واحد میں تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی، کفارے کی بڑی مزے کی بات ہے، کفارے جو انسان کے ذمے آتے ہیں اگر جنس واحد ہے تو یہ کیا ہوگا، اس میں تعیین کی ضرورت نہیں ہے، ولو اینا لغا، اگر اس میں متعین بھی کیا تو لغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، فی الاجناس سے، ٹھیک ہے نا، اور فی الاجناس سے لابد منہ، اچھا لیکن اگر کیا ہو مختلف الجنس ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تو کیا ہوگا، پھر تو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وفی الاجناس سے لابد منہ، تو اس میں سے کما حقنا فی الظہار من کتاب شرح کنز، تو جیسے کہ ہم نے اپنی کتاب شرح کنز کے اندر یہ جو تھی یہ ابن القیم کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی کتاب کنز کی جو شرح ہے اس میں نے اس بات کو باب الظہار میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جن سے واحد میں تعین کی نیت تعین نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، دیکھو ایک ہی جنس کے دو کفارے آپ کے ذمے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جنس کے دو کفارے آپ کے ذمے تھے اور انہوں نے کیا، تو تو اب کیا کر دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس پہ غلام آتے تھے کفارے کے طور پہ، اس نے کر دیے غلام آزاد کر دیے، تو اس کے دو غلام آزاد کر دیے، تو اب کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے دونوں کفارے ادا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے یہ نہیں کیا کہ یہ غلام فلاں کفارے کے لیے یا فلاں کفارے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ہو جائے گا، مثال کے طور پہ اس نے یہ کیا تھا کہ جو تھے ایک ہی جنس کے تھے، مثال کے طور پہ روزہ توڑنے کا کفارہ تھا اس کے ذمہ میں، روزہ توڑنے کا کفارہ تھا اس کے ذمہ میں، ایک ایک کفارہ اس طرح تھا، پھر اس طرح دوسرا کفارہ بھی کیا تھا، روزہ توڑنے کا ہی تھا، اس کا روزہ توڑنے کا کفارہ تھا، تو اب کیا ہوگا، اب سے دو غلام آزاد کرنے کا، یہ جو میرے دو کفارے میرے ذمہ رہتے ہیں نا، دو کفارے آپ کو پتا ہے کہ غلام آزاد کرنا پڑتا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ دونوں غلام دونوں کفاروں سے کافی ہو جائیں گے، جن سے ایک ہے،
جنس کفارے کی جنس ایک ہے، ٹھیک ہے نا، کفارہ روزہ توڑنے کا. اب روزے مختلف ہیں اس کے. یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ایک آدمی نے نا مختلف رمضانوں کے روزے توڑے ہوں، یہ میں نے فتویٰ بھی لکھواتا بھی ہوتا ہوں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ بھی لکھوائیں گے. میں سمجھا دیتا ہوں مسئلے کو کہ اگر ایک آدمی ہے نا وہ ساری زندگی روزہ توڑتا رہا، روزہ توڑتا رہا، روزہ توڑتا رہا، ہر سال روزہ توڑ دیا کرتا تھا کھا پی کے جو ہے، بعد میں اسے توبہ کی 10 سالوں بعد جو ہے، تو اس کو کتنے کفارے آئیں گے؟ اس پہ ایک ہی کفارہ آئے گا. اگر کھانے پینے کی وجہ سے کیا کیا تھا، روزہ توڑا تھا، چاہے وہ ایک رمضان کے روزے توڑے تھے یا مختلف رمضانوں کے روزے توڑے تھے، روزوں کی تو قضا کرے گا، لیکن کیا ہوگا، کفارہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ 60 دفعہ جو ہے نا وہ کیا کر لے گا، اور اس میں سے 60 روزے رکھ لے گا. ٹھیک ہے نا، 60 روزے رکھ لے گا، یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ایک ہی کفارہ اس کا وہ آ جائے گا، یہ تو اس میں سے آ گیا. لیکن اگر جمعہ کی وجہ سے توڑے ہوں گے نا اس نے مختلف روزوں رمضانوں کے، تو مختلف کفارے آئیں گے. جمعہ کی وجہ سے اگر توڑے گا تو کفارے مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں تداخل نہیں ہوتا ہے جمعہ والے، اس میں باقی میں تداخل ہو جاتا ہے، باقی میں تداخل ہو جائے گا کہ اس کے لیے کیا ہے، سزا بس ایک ہی سزا کافی ہے. ادھر یہ نہیں ہے. ہاں اگر ایک ہی رمضان کے مختلف روزے اس نے جمعہ کی وجہ سے توڑے ہیں تو ان کا کفارہ کیا رہے گا، وہ ایک ہی آئے گا. اگر وہ رمضانوں کو مختلف ہوں گے تو پھر کیا آئے گا اس میں سے، وہاں پہ جو ہے. تو اگر جنس ایک تھی، جنس ایک ہے تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو، جنس ایک کیا ہے، کفارہ جو ہے نا رمضان، کفارہ رمضان. اب وہ کیا ہو جائے گا وہاں پہ، جو ہے نا تعین کرنا ضروری نہیں ہوگا. 2 غلام تھے، اس نے کہا میرے ذمہ 2 کفارے آتے تھے، بس 2 کفارے آ رہے تھے، تو میں نے اس نے کر دیا، اس نے ادا کر تعین نہیں کی، تو وہ کافی ہو گئے. لیکن اگر متعدد جنس ہیں، اگر متعدد جنس ہیں، مثال کے طور پہ قتل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے قتل کا بھی کیا ہوتا ہے، قتل اگر غلطی سے قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ڈنڈا مارا کسی کو، تو اب اس پہ کیا آ گیا، کفارہ بھی آ گیا. تو جب کفارہ آ جائے گا تو کفارہ قتل آ گیا، اور زہار کیا ہوا تھا بیگم کے ساتھ، زہار کیا ہوا تھا اس نے، اب اس کو کفارہ تو 2 مختلف جنس ہو گئی، یا کفارہ یمین ہے، ٹھیک ہے نا. اور غلام اس نے کیا، ایک غلام آزاد کیا، 2 تھے اس کے ذمہ، اس نے کر دیا ایک غلام آزاد کر دیا. تعین نہیں کی کہ یہ جو غلام آزاد کر رہا ہوں یہ کفارہ قتل کے لیے کر رہا ہوں یا کفارہ زہار کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کفارہ دان نہیں ہوگا. جنس مختلف ہیں، لیکن جب جنس مختلف ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، جب جنس مختلف ہیں تو اس کو اس کو تعین کرنا ضروری ہوگا، پھر تعین کرنا ضروری ہوگا، یہاں پہ کوئی بھی ادا نہیں ہوگا. ہاں اگر لیکن نہیں تو یہی تو بتا رہے ہیں، یہ تو 2 کفارے اس پہ کیوں آئے ہیں، اگر جنس ایک تھی، جنس اگر ایک تھی تو اس میں سے رمضان کی جنس الگ ہوتی ہے نا، کفارہ تو جنس ایک ہے نا، کفارے کی جنس ایک ہے نا. بات سمجھ میں آئی ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، کفارے کی جنس تو ایک ہے نا. رمضان کے روزوں کی وہ تھی، لیکن کفارے کی جنس تو کیا تھی، ایک تھی. اسی وجہ سے کیا آئے گا اس میں سے، اس نے کہا کہ بھائی جو میرے ذمہ جو ہے نا جو کفارے آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ کیا ہیں، ان کی میں وہ کر رہا ہوں. تو کفارے کی جنس ایک تھی، روزہ توڑنا، روزہ توڑنے کی جنس تو ایک تھی. تو جہاں پہ کیا ہوا، تعین کرنا وہ نہیں ہے، وہ تو
रोज़ा रखने के बारे में जिन्स मुख्तलिफ होने की बात हो रही थी, ये कफ़ारे की बात हो रही है। यहाँ पे तो जिन्स क्या है, वो एक ही आ रही है। इस वजह से हम इसको कह रहे हैं। ये तो रोज़ा तोड़ना ये एक जिन्स है, ठीक है ना। कफ़ारा ज़िहार ये एक जिन्स है, ठीक है ना। फिर इसमें कफ़ारा कत्ल ये एक जिन्स है, कफ़ारा यमीन ये एक जिन्स है। तो जिन्स एक है। तो अगर मुख्तलिफ जिन्स होंगे तो फिर वहां पे तयीन करना कफ़ारे के अंदर ज़रूरी होगा। जिस गुलाम को आप आज़ाद कर रहे हो तो किस कफ़ारे के लिए कर रहे हो, कौन से कफ़ारे के लिए कर रहे हो। तो अगर जिमा की वजह से भी होगा तो वहां पे भी दो गुलाम आज़ाद कर दिए, तो उसमें थी तो जिन्स तो एक ही थी ना, रोज़ा तोड़ने की जिन्स। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से उसकी बस अदा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। बस आज इतना रखते हो, आगे जो मज़े की बात आएगी अब ये ज़कात की जो आती है। ये जो आप ज़कात अदा करते हो, पैसे बीच में हलाक हो जाते हैं, फिर क्या होगा, कौन सी वो होगी। इसमें बड़े मसाइल निकलते हैं। अच्छा, इसमें बड़े मसाइल निकलते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि जी ये जो आप अदा कर रहे हो पैसे, किन कौन से पैसों के दे रहे हो, कौन से के नहीं दे रहे हो। वो इंशाल्लाह फिर, हाँ नियतें आएंगी, नियतों को जमा करना जो है ये भी आता है कि नियतें जमा की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं। एक ही उसमें मुख्तलिफ इबादत की जो है ना, नियतें जो है वो आ जाएंगी उसमें से। नियतों को जमा करना एक ही उसके अंदर, नवाफिल के अंदर जो करते हैं इस तरीके से, नवाफिल के अंदर जो। चलेंगे, चलिए, सलाम।